دو ہاتھی لڑ رہے ہیں اور نقصان گھاس کا ہو رہا ہے، اور وہ گھاس آہستہ آہستہ اس زمین سے نکلتی جا رہی ہے اور وہ ویران اور بنجر اور چٹیل میدان بن رہا ہے، اور اس کا سارا نقصان ہاتھیوں کے اپنے بھی ہونا ہے۔ ہاتھیوں کے اپنی جو کہتے ہیں نا لڑائی میں، وہ آہستہ آہستہ ہاتھی بھی تھکیں گے، اور آخر کار جب انہیں بھوک لگے گی تو گھاس بھی نہیں ہوگی۔ یہ کہانی بن رہی ہے پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے۔ اب ایک طرف ملک ریاض، ان کی گواہی، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، عمران خان کی سزا اور عمران خان کو ملنے والے تحفے، اور ملک ریاض کی جانب سے دی جانے والی زمین، القادر یونیورسٹی وہ ہے، اور ادارے چاہ رہے ہیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں اور یہ سب چیزیں تسلیم کر لیں، جتنے بھی جرم، جتنے بھی گناہ عمران خان نے کیے ہیں ان میں جہاں جہاں ان کو شریک کیا گیا ہے۔ 190 ملین کا کیس ہم نے سٹارٹ میں بتایا تھا بہت پہلے کہ عمران خان کو کسی کیس میں سزا ہو نہ ہو 190 ملین میں ضرور ہو جائے گی، اور وہ ان کو سزا ہو گئی کیونکہ کیس ان کے خلاف بہت مضبوط تھا۔ اب اس میں ملک ریاض پکڑے جاتے ہیں، نہیں پکڑے جاتے، وہ کب پاکستان آتے ہیں، انٹرپول سے کوئی مدد لی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا، لیکن وہ جو گھاس ہے نا جس کے نقصان کی بات میں کر رہا ہوں، وہ ہے پاکستان کا ایک عام آدمی، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، وہ انویسٹر جو اوورسیز پاکستانی کی صورت میں باہر بیٹھا ہوا ہے، جس نے اس امید، اس توقع اور اس دعا کے ساتھ وہ جگہ لی تھیں لاہور میں، کراچی میں، پنڈی میں، بحریہ ٹاؤن میں، کہ بھائی کبھی واپس آؤں گا، اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھا چھوٹا موٹا گھر بنا پاؤں گا، ایک سکون کی زندگی گزار لیں گے۔ پھر جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے جیسے تیسے کر کے قسطوں پر پلاٹ لے لیے، پھر اس کے بعد کہا یار یہاں پہ چلو اپنا گھر بنائیں گے آہستہ آہستہ، اور ایک اچھا سٹینڈرڈ جو لائف ہے اب وہ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ گزار لیں گے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن پنڈی میں لوگوں نے دیکھا بڑا اچھا بنا ہے، پھر لاہور بنا تو کراچی والوں نے دیکھا کہ لاہور بہت اچھا بنا ہے، پھر کراچی بننا شروع ہوا، آہستہ آہستہ لوگوں نے جگہیں لیں، جن کے پاس زیادہ تھی پلاٹ لے لیے، جن کے پاس کم تھی انہوں نے اپارٹمنٹس کی طرف چلے گئے۔ بہت سے ایسے لوگ بزنس مین ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، انہوں نے بڑی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کی کہ یار ان فیوچر آگے جو 50 سال ہیں وہ نظر آ رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی میں کہ یہ کس طرح سے آگے بنے گا، یہ ایک معاشی ہب بن سکتا ہے، کوئی آئی ٹی ہب بن سکتا ہے، آگے چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کے سامنے جو کچھ ہوا اور اس ہونے کا نقصان آج آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پراپرٹی میں بھی انویسٹ کرنا چاہیے نہیں، کہ اگر اتنا بڑا جائنٹ، اتنا بڑا ہاتھی بحریہ ٹاؤن کا مالک ملک ریاض رگڑے میں آ گیا ہے تو کوئی بھی آ سکتا ہے، مطلب کسی کا بھی رگڑا لگ سکتا ہے، یہ تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی پھنسے کوئی نہ پھنسے، کوئی بچے نہ بچے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اب نقصان جو عام آدمی کا ہے نا وہ کنفیوز بیچارہ بیٹھا ہو۔ اب بحریہ ٹاؤن کا پہلا کیس شاید 2000 آپ اندازہ لگا دیجئے کہ یہ 17-18 میں یہ معاملات 19 میں شروع ہو گئے، اور پھر وہ دوبارہ سے ہوئے، پھر اس کو لیگل کر دیا گیا، لیگل کے بعد جرمانہ ہوا، جرمانہ پے نہیں ہو رہا، بحریہ ٹاؤن یہ ہو گیا، بحریہ ٹاؤن وہ ہو گیا۔ آپ بحریہ ٹاؤن کراچی کی جو فوٹیجز ڈرون اور ان چیزوں میں دیکھیں نا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اتنا بڑا ہے، اور ابھی وہ جو لیگل 16,500 ایکڑ قریب وہ جگہ ہے اس میں تو بے آباد ہے، لوگوں نے بھی آنا ہے، اس نے آباد ہونا ہے، وہ بھی دا پیسج آف ٹائم ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا، جیسے ڈی ایچ اے نے بھی آباد ہونا ہے۔ یہ ساری ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں چیزیں، ایک نسل لیتی ہے، دوسری نسل جا کے آباد ہوتی ہے، لیکن بحریہ ٹاؤن میں پھر بھی لوگ آباد ہوئے ہیں، وہاں ڈھیروں ڈھیر۔ اب جو صورتحال ہے کہ وہ لوگ پریشان ہیں، بھائی آپ لڑ رہے ہیں، آپ کے معاملات ہیں، لیکن ایک عام آدمی جس نے وہ 17-17.5 لاکھ روپے کا پلاٹ لیا تھا، وہ اس امید پہ تھا کہ یار میرا گھر بن جائے گا، اس کے بعد بہت سے لوگوں نے ان سے پلاٹ لیے کہ یار چلو ہم رہ گئے تھے تو اب ہم اس میں آ جائیں، یہ آن گوئنگ پروسیس تھا۔ آج وہ لوگ بیٹھے ہیں، مارکیٹ ڈاؤن ہے، لوگ تذبذب کا اور شکار ہیں کہ بھائی ہوگا کیا، آگے نیکسٹ کیا ہونے والا ہے، اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دن ایک چیز ہوتی ہے، دوسرے دن دوسرا۔ اب نیاب نے جو ایک اعلامیہ اپنی پریس ریلیز یا لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے وہ جاری کیا کہ یہاں انویسٹمنٹ نہ کریں، یہاں یہ نہ کریں، یہاں وہ نہ کریں، نیب پچھلے 30 سال سے سویا ہوا تھا،
جب بحریہ ٹاؤن کی زمین ایکوائر ہو رہی تھی پنڈی میں، آج کے لوگوں کی زمینوں پر قبضے ہوئے اور کیس چلے، بھائی آپ نے آج تک وہ کیسوں کے فیصلے نہیں کیے. ایک بار ایک کیس کا فیصلہ کیا ہوتا، لوگوں کے ہزاروں کی تعداد میں چیکس باؤنس ہوئے ہیں، کسی کو آج تک پکڑا بحریہ ٹاؤن کے مالکان کو؟ اب آپ نے اتنا لمبا چوڑا یہ چیز کرے، بھائی پکڑتے نا ملک ریاض کو اور ان کے صاحبزادے، جس جس کے نام پہ جو جو کچھ تھا پکڑتے، حالات ہو جاتے. اب لوگوں کو یہ چیز 2 نمبری لگ رہی. ٹھیک ہوگا، بالکل قانون اور ان کے مطابق آپ دیا ہوگا، لیکن ایک عام آدمی بیچارہ پریشان ہے جس نے پیسے دیے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ جو گھر ہے میرا یہ گرے گا یا بچے گا، یہ جو میری دکان ہے یہ رہے گی یا چلی جائے گی، یہ کھنڈر کوئی نسلہ ٹاور کی طرح تبدیل ہو جائے گا اور میں سڑک پہ آ جاؤں گا، یا واقعی یہ میری چیز رہے گی. یہ اس معاملے میں وہ کنفیوژن کا شکار ہے. آپ نے اوورسیز پاکستانی تو یہاں آ رہے ہیں، باقی سوسائٹیز کو فائدہ ہو نہ ہو، میں کہتا ہوں نقصان ہو جائے گا ان کو بھی. لوگ ڈریں گے کہ آج یہاں ہیں، کل یہاں ہو جائے گا، پرسوں وہاں ہو جائے گا. اب وہ لوگ ڈر جائیں گے، خوف ہے پیسہ. اب جیسے آپ نے دیکھا بینکوں میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم ہوا تو لوگ پراپرٹی کی طرف آنے لگے، لیکن جیسے یہ چیزیں لوگ پھر ڈر خوف زدہ ہو گئے. تو پراپرٹی، ریل اسٹیٹ چیزیں نہیں چلیں گی تو انڈسٹریز نہیں چلیں گی. لیکن کس طرح سے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں آئی ڈونٹ نو. عمران خان کو سزا دینی دیں بھائی، وہ جو مجرم ہے، اگر وہ 190 ملین کا مجرم ہے تو اس کو سزا دیں، اگر ملک ریاض ہیں تو ان کو سزا دیں، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دیں. لیکن ایک عام آدمی پر تو خدا را رحم کریں کہ وہ کہاں جائے گا. اس کی جمع پونجی، لوگوں کے فون میسیجز ہیں، لوگ رو رہے ہیں کہ بھائی ہوگا کیا. اور ایک بندے نے بڑی مشکل سے بیچارے نے پلاٹ لیا، مارکیٹ نیچے آ گئی، وہ بڑا خوش تھا کہ مارکیٹ نیچے. میں نے کہا یار مارکیٹ نیچے نے خوش، کہتا بھائی آ گیا نا، میں نے 17-18 لاکھ میں کہتا میری تو یہ پسلی نہیں تھی کہ میں 40-45 لاکھ کا ہاف پہ مارکیٹ نیچے آئی. اس نے میرے خیال کو 20-21 لاکھ روپے کا پلاٹ لے لیا، بہت خوش بیٹھا ہوا کہ چلو یار میں تھوڑا تھوڑا کر کے گھر بنا لوں گا. بحریہ ٹاؤن نے اجازت دے دی، سنگل سٹوری یہ وہ سارا. اس نے کہا یار میرا ایک گھر بن سکتا ہے. جیسے یہ معاملہ ہوا رونے لگ گیا، بھائی میں تو جمع کرتے 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 اتنے سالوں میں اس وقت نہیں لے سکا، اب لینے لگا تو اب یہ صورتحال ہوگی. ایسی پتہ نہیں کتنی کہانیاں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے جو پریشان بیٹھے ہوں گے. اور پھر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بالکل نا وہ جیسے کہتے ہیں ہوا میں اس طرح پینڈولم کی طرح ادھر ادھر وہ لٹک رہے ہیں کہ بھائی کس طرف جانا ہے، کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. تو کم از کم آپ دبئی کے حوالے سے وہ دے رہے ہیں کہ جناب دبئی میں یہ نہیں ہوگا، تو آپ اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ منی لانڈرنگ میں. لوگ ڈرتے، اب باہر بیٹھا بھی بندہ ڈر جائے گا، اس کے تو اکاؤنٹس ہی وہاں نہیں ہے باہر. اب جو ایک بندہ وہاں سے پیسے بھیج رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، وہ یہاں بھیجتا ہے، اب یہاں سے وہ کہے یار دبئی کا ایک اچھا آ رہا ہے، دبئی میں کم از کم بحریہ ٹاؤن کے یہ فائلوں کے معاملات نہیں ہوں گے، وہ جو قرآن اندازیوں کے بعد پیسے چیزیں نہیں ملی ہیں پلاٹس، وہ کہہ رہا ہے کہ یار جو بحریہ ٹاؤن نے فراڈ کیے ہیں کم از کم وہ فراڈ تو نہیں ہوں گے، تو چلو کم از کم وہاں لے لیتے ہیں. اب وہ ڈر جائے گا، وہ خوف زدہ یہاں والا بھی اور جو اوورسیز پاکستانی وہ بھی. تو یہ جو خوف ہے نا، ڈر، اس سے ملک نہیں چلتے ہیں. ملک چلانے کے لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں. جو مجرم ہے اس کو قطعاً نہیں چھوڑا جائے، اس کو سزا دی جائے. لیکن یہ ضرور کنفیوژن ہے کہ ایک بندہ اتنے سالوں سے قبضے کر رہا ہے تو 35-30 سال کے بعد یاد آئے کہ یہ تو قبضہ ہے، مافیا ہے، اس نے تو یہ کیا ہوا ہے، اور وہ پھر بھی آزاد گھومتا رہا. تو بہت کنفیوژن ہے، بڑی کنفیوژن ہے. آپ کی رائے کیا ہے ضرور بتائیے. اللہ حافظ.